ایک پرانے گنجان بازار کے بیچ آمنہ نامی ایک تجسس بھری لڑکی رہتی تھی۔ آمنہ کو پرانی چیزوں اور کہانیوں سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک دن اس نے ایک پرانی دکان میں ایک دھول سے اٹا ہوا قالین دیکھا۔ قالین پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آمنہ کو قالین میں کچھ خاص لگا اور اس نے اسے خرید لیا۔ گھر پہنچ کر آمنہ نے قالین کو جھاڑا اور اسے صاف کیا۔ جیسے ہی اس نے قالین کو چھوا، قالین ہوا میں تیرنے لگا۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ اس نے قالین پر بیٹھ کر کہا، مجھے پہاڑوں پر لے چلو۔ قالین فوراً اڑنے لگا اور اسے پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ آمنہ نے نیچے دیکھا تو اسے بازار اور گھر چھوٹے چھوٹے نظر آئے۔ وہ ہوا میں اڑنے کا مزہ لے رہی تھی۔ پہاڑوں پر پہنچ کر آمنہ نے قالین کو نیچے اتارا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹی سی جھیل ہے۔ جھیل کے کنارے اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ عورت بہت اداس تھی۔ آمنہ نے عورت سے پوچھا، آپ اداس کیوں ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرا جادوئی ہار چوری ہو گیا ہے۔ اس ہار کے بغیر میں اپنی جادوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ آمنہ نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گی۔ آمنہ نے اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر ہار کی تلاش شروع کی۔ اس نے پہاڑوں اور جنگلوں میں اڑ کر دیکھا۔ آخر کار اسے ایک غار میں ہار ملا۔ ہار ایک چمکدار پتھر سے بنا ہوا تھا۔ آمنہ نے ہار عورت کو واپس کر دیا۔ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا۔ عورت نے آمنہ کو بتایا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ اس نے آمنہ کو ایک جادوئی انگوٹھی دی۔ انگوٹھی پہننے سے آمنہ کسی بھی جانور سے بات کر سکتی تھی۔ آمنہ نے انگوٹھی پہن لی اور اس نے ایک خرگوش سے بات کی۔ خرگوش نے اسے بتایا کہ ایک بری جادوگر نے گاؤں والوں کو قید کر لیا ہے۔ آمنہ نے گاؤں والوں کو آزاد کرانے کا فیصلہ کیا۔ آمنہ اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ گاؤں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جادوگر نے لوگوں کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ آمنہ نے اپنی جادوئی انگوٹھی سے جانوروں کو بلایا۔ شیر، ہاتھی اور بندر جادوگر سے لڑنے آ گئے۔ جانوروں نے مل کر جادوگر کو شکست دی۔ جادوگر بھاگ گیا۔ گاؤں والے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا۔ آمنہ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ پھر وہ اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر آمنہ نے قالین کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ قالین کو صرف ضرورت پڑنے پر ہی استعمال کرے گی۔ آمنہ نے جادوئی انگوٹھی کو بھی سنبھال کر رکھا۔ اگلے دن آمنہ نے بازار میں ایک اور پرانی چیز دیکھی۔ یہ ایک پرانی کتاب تھی۔ کتاب میں جادوئی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ آمنہ نے کتاب خرید لی اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں ایک ایسی کہانی تھی جس میں ایک جادوئی شہر کا ذکر تھا۔ شہر میں ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ آمنہ کو یہ کہانی بہت دلچسپ لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوئی شہر کی تلاش میں جائے گی۔ آمنہ نے اپنا اڑنے والا قالین نکالا اور کتاب میں دیے گئے نقشے کے مطابق اڑنا شروع کیا۔ اسے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرنا پڑا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار اسے ایک ایسی جگہ ملی جہاں ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ یہ جادوئی شہر تھا۔ شہر میں سونے کے گھر، سونے کے درخت اور سونے کی ندیاں تھیں۔ آمنہ شہر کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہر میں آمنہ کو ایک بوڑھا آدمی ملا۔ آدمی نے اسے بتایا کہ شہر کو ایک بری جادوگرنی سے خطرہ ہے۔ جادوگرنی شہر کا سونا چوری کرنا چاہتی ہے۔ آمنہ نے شہر والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جادوئی انگوٹھی سے جانوروں کو بلایا اور جادوگرنی سے مقابلہ کیا۔ جانوروں نے مل کر جادوگرنی کو شکست دی۔ جادوگرنی بھاگ گئی۔ شہر والے آمنہ کے شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے اسے سونے کے تحفے دیے۔ آمنہ نے تحفے قبول کیے اور اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر گھر واپس چلی گئی۔ آمنہ نے شہر سے لائے گئے سونے کو گاؤں والوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے گاؤں میں ایک اسکول اور ایک ہسپتال بنایا۔ آمنہ کی وجہ سے گاؤں خوشحال ہو گیا۔ ایک دن آمنہ کو ایک پرانا صندوق ملا جس میں ایک پرانا خط تھا۔ خط میں ایک گمشدہ شہر کا ذکر تھا۔ شہر میں ایک جادوئی موتی تھا جس میں تمام دنیا کا علم تھا۔ آمنہ نے گمشدہ شہر کی تلاش کا فیصلہ کیا۔
آمنہ نے اپنا اڑنے والا قالین نکالا اور خط میں دیے گئے نقشے کے مطابق اڑنا شروع کیا۔ اسے سمندروں، صحراؤں اور برفیلے پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا۔ راستے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار اسے ایک جزیرہ ملا۔ جزیرے پر اسے ایک غار ملا۔ غار میں اسے گمشدہ شہر ملا۔ شہر میں اسے جادوئی موتی ملا۔ آمنہ نے موتی کو چھوا اور اسے تمام دنیا کا علم حاصل ہو گیا۔ آمنہ نے جادوئی موتی کو گاؤں واپس لایا اور اسے گاؤں والوں کو دکھایا۔ گاؤں والوں نے موتی سے علم حاصل کیا۔ گاؤں علم کا مرکز بن گیا۔ لیکن جادوئی موتی کی طاقت صرف علم تک محدود نہیں تھی۔ آمنہ نے جلد ہی دریافت کیا کہ موتی میں وقت اور جگہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی ہے۔ جب آمنہ موتی کو اپنے ہاتھ میں لیتی تو وہ ماضی یا مستقبل میں جا سکتی تھی۔ وہ کسی بھی جگہ پر لمحے بھر میں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے اس طاقت کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ ایک دن آمنہ نے موتی سے دیکھا کہ ایک دور دراز سیارے پر ایک ستارہ ٹوٹنے والا ہے۔ اس ستارے کے ٹوٹنے سے سیارے پر موجود تمام زندگی ختم ہو جائے گی۔ آمنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سیارے کو بچائے گی۔ آمنہ نے اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر موتی کی مدد سے سیارے کی طرف اڑنا شروع کیا۔ اسے خلا میں سفر کرنا پڑا۔ اسے شہابیوں اور خلائی مخلوقات سے بچنا پڑا۔ آخر کار وہ سیارے پر پہنچ گئی۔ سیارے پر پہنچ کر آمنہ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ ستارہ ٹوٹنے والا تھا۔ آمنہ نے اپنی جادوئی انگوٹھی سے خلائی جانوروں کو بلایا۔ خلائی جانوروں نے مل کر ٹوٹتے ہوئے ستارے کو روکا۔ سیارے والے آمنہ کے شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے اسے ستاروں کا محافظ کا لقب دیا۔ آمنہ نے انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے موجود رہے گی۔ واپس زمین پر آمنہ نے موتی کی مدد سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ اس نے قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی۔ اس نے بیمار لوگوں کو ٹھیک کیا۔ اس نے دنیا بھر میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن آمنہ نے موتی سے دیکھا کہ ایک بری جادوگرنی دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جادوگرنی کے پاس ایک جادوئی چھڑی تھی جس سے وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ آمنہ نے جادوگرنی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جادوئی انگوٹھی سے جانوروں کو بلایا اور موتی کی مدد سے جادوگرنی کے قلعے پر پہنچ گئی۔ آمنہ اور جادوگرنی کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی۔ آمنہ نے اپنی ذہانت اور ہمت سے جادوگرنی کو شکست دی۔ جادوگرنی کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ جادوگرنی بھاگ گئی۔ دنیا بھر کے لوگ آمنہ کے شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے اسے دنیا کی نجات دہندہ کا لقب دیا۔ آمنہ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے موجود رہے گی۔ آمنہ نے موتی کی طاقت کو کبھی بھی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس کی وجہ سے دنیا ایک بہتر جگہ بن گئی۔ آمنہ کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ لوگ اسے ایک ہیرو مانتے تھے۔ اس کی دانائی اور ہمت کی تعریف کرتے تھے۔ آمنہ کی وجہ سے دنیا میں امن اور خوشحالی آئی، اور اس کی دوستی اور مہم جوئی کی کہانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔